بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین وللکافرین والصلاة والسلام علی مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان گرامی، آج شب عاشور آ چکی ہے۔ کل حضرت فاطمہ زہرا کا بھرا گھر اجڑ جائے گا۔ یہ مجلس ہر سال کربلا معلیٰ میں منعقد ہوتی تھی، لیکن حالات کے پیش نظر اس وقت ہم لوگ اس کو لائیو نشر کر رہے ہیں۔ جو جہاں پر بیٹھ کر کے ذکر سرکار سید الشہداء میں مشغول ہے، خدا وہیں سے اس کی عبادت کو قبول فرمائے۔ میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں کلمہ استرجاع کی تلاوت فرمائی کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ کچھ خاصان خدا اللہ کے بندے ایسے ہیں جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف واپس پلٹ کر کے جانا ہے۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ پہلے چند دقیقے خیمگاہ حسینی کے حالات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آج بیبیوں کی خیمگاہ میں کیا کیفیت ہے، آج اصحاب باوفا کس انداز میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب شب عاشور آئی، حضرت امام حسین علیہ السلام خیمگاہ کے اندر آئے، سب سے پہلے خیمے کی طرف گئے۔ اس خیمے میں جناب ابو ثمامہ صیداوی آپ کے صحابی، یہ وہی صحابی ہیں کہ جب امام عالی مقام نماز پڑھ رہے تھے باجماعت، آپ ان تیروں کو روک رہے تھے جو امام کی طرف، یزید کی فوج کی طرف سے آ رہے تھے۔ ایک مرتبہ امام اس خیمے کے اندر گئے جہاں پر ابو ثمامہ صیداوی مچل رہے تھے کہ کاش خدا کرے یہ رات کتنی طولانی ہو چکی ہے، کسی طریقے سے یہ وقت گزر جائے اور صبح عاشور نمودار ہو، ہم امام عالی مقام کی خدمت میں پیش ہو کر اجازت طلب کریں اور قربانی پیش کر سکیں۔ جب امام نے اپنے صحابی کا یہ جذبہ دیکھا، دعا دی، آگے بڑھے، اس خیمے کی طرف چلے جو زہر قین کا خیمہ ہے۔ جناب زہر قین اپنی تلوار کو صیقل کر رہے تھے۔ امام عالی مقام در خیمہ پر پہنچے، فرمایا میرے چاہنے والے، میرے صحابی زہیر کیا کر رہے ہو؟ کہ مولا صبح عاشور کا سورج نمودار ہو لینے دیجئے۔
آج ہم فوج جفاکار کو بتلائیں گے کہ علی کے گھرانے کے جوان، علی کے گھرانے کے اصحاب کس طریقے سے جنگ کرتے ہیں۔ اگرچہ زہرقین کی عمر بہت زیادہ تھی لیکن جوش ولایت نے جوانی عطا فرمائی تھی۔ امام علی مقام ایک ایک خیمے کی طرف جاتے ہیں۔ ایک خیمے میں گئے جہاں پہ بیمار بیٹا لیٹا ہوا تھا، اس خیمے میں جانے کے بعد جناب امام سجاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے کچھ اشعار کی تلاوت فرمائی جس سے جناب زینب کا دل بھر آیا۔ فوراً جناب زینب تشریف لائی، فرمایا بھیا یہ آپ کیسے اشعار پڑھ رہے ہیں، دنیا سے بے رغبتی کا اظہار فرما رہے ہیں، آپ ہی تو پنجتن پاک میں ایک تنہا رہ گئے ہیں جو ہمارا سہارا ہیں۔ الغرض تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ وہ منزل بھی آئی شب عاشور، امام علی مقام ایک ایک صحابی کے قریب جا رہے ہیں، اور ایک ایک صحابی کے قریب جانے کے بعد عزادارو یہ بھی عرض کروں اصحاب حسینی نے پوری رات اس طریقے سے گزاری کہ تمام خیموں سے قرآن کی تلاوت کی آواز اس طریقے سے بلند ہو رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں سے ان کے بھن بھنانے کی آواز بلند ہوتی ہیں۔ عزادارو ایک روایت سے شب عاشور کی مجلس میں یہ روایت نہ پڑھی جائے تو بات مکمل نہیں ہوتی ہے۔ جب رات کی تاریکی ہو گئی، تقریباً نصف شب گزر چکی تھی، امام علی مقام ایک مرتبہ مقتل کی طرف نکلے۔ امام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام تاریخ نے ہلال بن نافع لکھا ہے۔ ہلال بن نافع نے دیکھا کہ میرا مولا تنہا مقتل کی طرف جا رہا ہے۔ جناب ہلال پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ کیا دیکھا؟ امام حسین کو مقتل میں جانے کے بعد کسی کی آہٹ محسوس ہوئی کہ کوئی میرے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ اب جو امام علی مقام نے مڑ کے دیکھا کہ میرا صحابی ہلال بن نافع ہے، امام نے فرمایا ہلال تم کیوں ہمارے پیچھے چلے آئے؟ جناب ہلال نے کہا مولا ماحول اچھا نہیں ہے، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ آپ تنہا اس طریقے سے مقتل کی طرف جائیں۔ عزادارو جناب امام حسین نے فرمایا ہلال جب آ ہی گئے ہو تو آؤ، ہم تمہیں مقتل کی طرف لے کر کے چلیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہلال کو لے کر کے امام ایک جگہ پہ گئے اور فرمایا ہلال تمہیں معلوم ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ ہلال نے کہا مولا مجھے نہیں معلوم۔ ایک مرتبہ امام نے کہا ہلال ارے یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پہ کل میں اپنے کڑیل جوان کے سینے سے برچھی کی انی کھینچوں گا ہلال۔ اور اتنا کہنے کے بعد امام حسین بیٹھ گئے، گریہ کرنے لگے، ہلال کو ساتھ میں لیا، تھوڑا سا آگے بڑھے اور فرمایا ہلال معلوم ہے یہ کون سا مقام ہے؟ کہ مولا مجھے نہیں معلوم۔ کہ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پہ کل 6 ماہ کے شیر خار کو لے کر کے آؤں گا، فوج جفاکار سے پانی طلب کروں گا اور پانی کے جواب میں ارے میرے شیر خار کی طرح تیر چلایا جائے گا، میرا 6 ماہ کا بچہ اس جگہ پہ قربانی پیش کرے گا۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ جہاں جہاں بھی مومنین اس ویڈیو کو اس وقت اپنے گھروں میں بیٹھنے کے بعد سن رہے ہیں اس مجلس اعزا کو، خدا آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ جناب امام علی مقام فرات کی طرف چلے، فرمایا ہلال ارے یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پہ کل میرا 32 سال کا بھائی ایڑیاں رگڑے گا، اس جگہ پہ عباس کے بازو قلم ہو جائیں گے۔ اور عزادارو ہلال بیان کرتے ہیں، یہ روایت آگے علماء نے لکھی کہ ایک جگہ پہ جانے کے بعد امام علی مقام آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ ہلال نے کہا مولا مجھے کچھ بیویوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ امام نے کہا ہلال واپس پلٹ جاؤ، ارے یہ میری ماں زہرا کی آواز ہے، یہ میری قتل گاہ ہے، میری ماں زہرا جنت البقیع کو چھوڑ کے کربلا میں آ چکی ہے۔ اللہ اکبر، ایک ایک جگہ کا امام علی مقام تعارف کرا رہے ہیں۔ عزادارو آج شب عاشور ہے، مجھے نہیں معلوم میں کون سی شہادت پڑھوں شب عاشور میں، لیکن عزادارو مختلف روایات ہیں۔ آج ہی کا وہ دن تھا، آج ہی کی وہ شب تھی جب شمر لعین نے ایک مرتبہ، بعد روایتوں میں یہ کہ خود شمر امام حسین کے خیمے کی طرف آیا اور جناب عباس سے مخاطب ہو کے فرمایا عباس تم حسین کو چھوڑ دو، تمہارے لیے امان ہے۔ عزادارو غازی عباس نے فرمایا شمر ملعون اللہ کی لعنت ہو تجھ پر، نواسہ رسول کے قتل پہ آمادہ ہے اور مجھے
اللہ اکبر۔ عزادارو یہی وہ شب تھی کہ آج کی شب میں جناب ذوالقرنین نے فرمایا عباس کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بابا علی نے جناب عقیل سے کہا تھا جب جناب زہرا کی شہادت ہو گئی کہ کسی ایسے گھرانے میں میری شادی کرائیے جس سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو۔ عباس کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں کس دن کے لیے تمہارے بابا نے مانگا تھا؟ علماء نے عجیب و غریب فقرہ لکھا ہے، ایک مرتبہ غازی عباس نے 32 سال کے سن میں ایسی انگڑائی لی، تاریخ کہتی ہے کہ مولا عباس نے فرمایا زہیر تم مجھے جوش شجاعت دلا رہے ہو، بس صبح عاشور کا سورج نمودار ہو لینے دیجئے اور آقا مجھے صرف اجازت دے دے، کل دنیا میں ایسی جنگ ہوگی کربلا کی سرزمین پر کہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن میں کہوں گا مولا عباس یہ جنگ کی اجازت کی تمنا آپ کے دل میں ہی رہ جائے گی عباس۔ اللہ اکبر۔ عزادارو بس آہستہ آہستہ شب عاشور ڈھل رہی ہے، صبح عاشور قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ بس عزادارو 2-4 فقرے اور سن لیجئے، آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا۔ میں نے اب سے 5 سال قبل یہ اسی مجلس کو خطاب کیا تھا تو شہادت حسینی پڑھی تھی۔ آج میں شیر خوار کی شہادت کے 2 فقرے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو جب امام حسین تنہا رہ گئے، ایک مرتبہ امام عالی مقام نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا۔ ارے کوئی ہے جو مجھ غریب حسین کی مدد کو آئے؟ تاریخ یہ بتلاتی ہے امام کا استغاثہ بلند کرنا تھا، خیمہ گاہ حسینی سے سیدانیوں کے رونے کی آواز بلند ہونے لگی۔ امام نہیں چاہتے تھے جب تک میں زندہ ہوں کوئی بھی بی بی روئے۔ امام عالی مقام خیمے کی طرف چلے، جناب زینب سے مخاطب ہو کے فرمایا بی بی اے بہن زینب ابھی تو بھائی زندہ ہے، ابھی آپ کی آنکھوں میں اشک کیسے ہیں؟ جناب زینب نے گلے میں باہیں ڈال دی، ارے میرے بھائی جب آپ نے آواز استغاثہ بلند کی آپ کی آواز میں اتنی شدت تھی، اتنا درد تھا بھیا اصغر بھی برداشت نہ کر سکے۔ ارے آپ کی آواز سننے کے بعد جھولے میں شیر خوار مٹھیوں کو بند کرنے کے بعد اس طریقے سے بدن کو حرکت دیتا ہے کہ مجھے ابھی مقتل میں بابا کی دفاع میں جنگ کے لیے جانا ہے۔ اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ امام عالی مقام سمجھ گئے اصغر کا ارادہ کیا ہے۔ عزادارو جناب علی اصغر کو امام نے لیا اور فرمایا میری آغوش میں دے دیا جائے۔ اصغر کو لینے کے بعد وقت میں ختم کر رہا ہوں مجلس۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے۔ آج شب عاشور ہے عزادارو، رونے میں بخل نہ کرنا، جو جہاں بیٹھا ہوا ہے وہیں پہ بیٹھ کے اس طریقے سے مجلس سنے کہ آج وہ مقتل کربلا میں کھڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو سنیے گا، جناب امام عالی مقام اصغر کو لے کر کے میدان کارزار میں آئے، فوج جفاکار سے مخاطب ہو کے امام نے فرمایا اے فوج جفاکار، اگر تمہاری نگاہ میں حسین قصوروار ہے تو یہ جو میرا بچہ ہے اس کی عمر 6 ماہ ہے، اگر ہو سکے تو اس کو 1 قطرہ پانی پلا دو۔ عزادارو رک کے جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب امام حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے اور سید سجاد سے ملاقات ہوئی تو ایک جملہ کہا تھا بیٹا سجاد جب مدینہ جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور ایک جملہ کہنا اے میرے شیعوں ارے کاش تم کربلا میں ہوتے، دیکھتے میں اپنے 6 ماہ کے شیر خوار کے لیے دشمنوں سے کس طرح سے پانی طلب کر رہا تھا۔ اجرکم اللہ۔ امام نے جب یہ فقرہ ارشاد فرمایا فوج جفاکار پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ امام عالی مقام اصغر سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اصغر ارے تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو۔ عزادارو جب جناب علی اصغر مدینے سے نکلے تھے 28 رجب کو تو اصغر کی عمر 10 دن تھی۔ جب کربلا میں روز عاشور 6 ماہ ہو چکی تھی، 6 ماہ کے بچے کا کیا سن ہوتا ہے؟ خواتین زیادہ محسوس
محسوس کر سکتی ہیں نرم و نازک کھال 3 دن کا بھوکا پیاسا بچہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہو پپڑائے ہوئے ہوٹ ایک مرتبہ امام نے کہا حجت کو تمام کرو اصغر نے سوکھی ہوئی زبان اپنے ہوٹوں پر پھیرنا شروع کی فوج یزیدی میں انقلاب برپا ہوا دشمن بھی چیخ مار مار کے رونے لگا عمر سعد نے یہ منظر دیکھا ایک مرتبہ فرمایا آئینہ آئینہ حرملہ اقطع کلام الحسین ارے حرملہ کہاں ہے حسین کے کلام کو منقطع کر دے علماء نے یہ جملہ لکھا ہے عزادارو ایک مرتبہ یہ ملعون حرملہ اصغر کی طرف تیر چلانا چاہتا ہے جیسے ہی چلہ کمان میں تیر کو جوڑا حرملہ کے ہاتھوں سے تیر و کمان چھوٹ گیا دوبارہ اٹھایا دوبارہ چلانا چاہا دوبارہ تیر و کمان چھوٹ گیا عمر صاحب نے کہا حرملہ آج تجھے کیا ہو گیا ہے اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ تیرے لشکر میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا تھا لیکن حرملہ آج تجھے کیا ہو گیا ہے حرملہ نے کہا عمر صاحب ارے جو میں دیکھتا ہوں وہ تو نہیں دیکھتا جب میں اصغر کی طرف تیر چلاتا ہوں میرے اور اصغر کے درمیان ایک نقاب پوش بیوی آ جاتی ہے اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے اے حرملہ ارے میرے 6 ماہ کے بچے کی کیا خطا ہے اجرکم اللہ بس عزادارو ختم ہونے جا رہی ہے مجلس ایک مرتبہ حرملہ نے چلہ کمان میں تیر کو جوڑا عزادارو سہشوبہ تیر تھا ایک مرتبہ تیر آیا بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا امام عالی مقام نے مرثیہ پڑھا ارے اصغر کا خون ہاتھوں پہ لیا عزادارو بس میں ختم کر رہا ہوں مجلس امام عالی مقام نے اصغر کے خون کو اپنے چہرے پہ ملا ایک فقرہ اور سن لیجئے مجلس تمام اصغر کی میت کو لینے کے بعد امام عالی مقام خیمہ گاہ کی طرف آئے آپ حضرات جانتے ہیں جناب علی اصغر اور جناب سکینہ دونوں ایک ہی ماں کے بہن بھائی تھے امام علی مقام کے دونوں بچے جیسے ہی امام علی مقام اصغر کو لے کر کے خیمہ گاہ پہ پہنچے سب سے پہلے سکینہ دوڑ کے آئی بابا کے قدموں سے لپٹی فرمایا بابا بھیا اصغر سے زیادہ محبت تھی جو بھیا کو پانی پلالا ایک مرتبہ عزادارو امام حسین کوئی جواب نہ دے سکے سکینہ نے جو آبا کو ہٹایا ارے کیا دیکھا شیر خار کا گلا جس پر ناوک لگا ہوا خون جاری ہے جناب زینب آگے بڑھی ارے میرے لال اصغر کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ